بسم اللہ وسلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، ڈاکٹر اشرف آصف خطائی صاحب نے جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے حضرت سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا کی بابت فدق کے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے خطا کا قول کیا، اس کے بعد ان لوگوں کی نہ ختم ہونے والی بے ادبیوں کا ایک طولانی سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ بجائے اس کے کہ یہ شخص توبہ اور رجوع کرتا اور اپنے اس گندے قول سے باز آتا، جیسے کہ بڑے بڑے علماء نے اس سے کہا تھا کہ بھئی تم اپنے اس قول کو واپس لے لو، خود کو درست ثابت کرنے کے لیے یہ حضرت صاحب اس قدر حد سے گزرے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو بھی معاف نہیں کیا۔ ویسے یہ لوگ ہر وقت فکر رضا کا چورن آپ کو بیچتے نظر آئیں گے، لیکن جب مسئلہ خطا کا معاملہ آیا، اس مسئلے پر انہیں نہ اعلیٰ حضرت یاد رہے، نہ صاحب بار شریعت یاد رہے، اور نہ دیگر اکابرین اہل سنت انہیں یاد رہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن، آپ نے اور صاحب بار شریعت نے واضح طور پر یہ لکھا تھا اور فتویٰ دیا تھا کہ انبیاء علیہ السلام سے جو صادر ہونے والے زلات ہیں، ان کی ہزارہا حکمتیں وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لہٰذا قرآن کی تلاوت اور حدیث مبارکہ کی جو ترجمہ ہے اس کے علاوہ ہم میں سے کسی کو یہ حق نہیں ہے اور روا نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم ان زلات کو بیان کریں، اور اس کو حرام اور اشد حرام قرار دیا گیا تھا۔ لیکن ایسی ڈٹائی کا مظاہرہ ان لوگوں نے کیا ہے آج تک کہ سر عام بڑی کانفرنسیں کر کے اور بڑے اجتماع کر کے اس میں انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے خطا کے ایسے رٹ انہوں نے لگایا اور ایسا انہوں نے سبق لوگوں کو پڑھایا کہ اب ان کے خطائی جماعت کا بچہ دیدہ دلیری کے ساتھ اگر کہو کہ بھئی تمہارے استاد نے، تمہارے لیڈر نے غلطی کی ہے، اللہ کے نبی کی بیٹی کو خطا پر کہا ہے، تو یہ منہ کھول کے کہتے ہیں جی کہ او جی فلاں نبی سے بھی تو خطا ہوئی ہے، فلاں پیغمبر سے خطا ہوئی ہے۔ اور اب حد یہ ہے کہ یہ لوگ ممبروں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی خطاؤں کو بیان کرتے ہیں جو کہ حرام اور اشد حرام قرار دیا گیا تھا۔ کہیں تو یہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، کہیں داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا اس میں انہیں خطا ہوئی، اور پھر حد یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ خطا کے قول کرتے ہوئے نہ یہ گھبراتے ہیں اور نہ یہ لوگ شرماتے ہیں۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی کہ داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا اور اس فیصلے میں خطا کی، وہ بھی ہیں جو اجتہاد سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائے ہیں، اور پھر جو اجتہاد والے ہیں ان میں خطا کی گنجائش ہے۔ اب یہ اگر قوم کو نہیں بتائیں گے تو کیا قرآن قوم کا نصاب نہیں ہے؟ یہی لفظ ہزاروں ہمارے ائمہ ہیں جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کے لحاظ سے اجتہاد میں خطا کے وقوع کو ذکر کیا ہے۔ ہم اس جھنڈے کو پکڑ کے کھڑے ہیں جو عرش سے اترا ہے، یعنی اللہ کے قرآن کا جو موقف ہے وہ پیش کر رہے ہیں، اور اگر یہ توہین ہے تو پھر معاذ اللہ قرآن کوئی توہین سکھا رہا ہے، پڑھا رہا ہے۔ قرآن یہاں غیر نبی سے خطا کے امکان کو توہین کہا جا رہا ہے، اور یہاں قرآن کی آیت کے پیش نظر یہ لکھ رہے ہیں کہ امکان ہی نہیں، انبیاء علیہ السلام سے اجتہادی مسائل میں خطا کا وقوع بھی ثابت ہے۔ اور اگر ان سے کہا جائے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، تو پھر اقوال مہجورہ اور متفرد اقوال یہ اگر کہیں کتابوں میں کچھ انہیں مل جائیں تو وہ لے کر یہ عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور پھر یہ اپنا علمی جناب اس طرح سے روب جھاڑتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ جی یہ دیکھیں ہم نے تو یہ فلاں بزرگ کی کتاب کو جناب ہم نے عوام کے سامنے پیش کیا ہے، اس میں ہم کیا کر سکتے۔ حالانکہ اہل علم اس مسئلے کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے اجماعی مسائل بھی ہیں ان کے خلاف بھی ہمارے جو کتابیں ہیں ان کے بطون میں ایسے متفرد اقوال مل جاتے ہیں کہ جو اس کے خلاف ہیں۔ مثلاً معراج جسمانی، اس پر اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے، اس کے علاوہ سماع موتا ہے، دیدار الہیہ ہے، اور اسی طرح متعۃ النساء ہے، اور اس طرح کے کئی ایسے مسائل ہیں کہ جو اہل سنت و جماعت سارے اس پر متفق ہیں، لیکن اگر کتابیں کھول کے بیٹھیں تو میرے جیسا بندہ بھی ان مسائل کے خلاف درجنوں حوالے لے آئے گا۔ تو اب اگر کل کوئی آدمی سماع موتا کے خلاف یا دیدار الہیہ کے خلاف یا معراج جسمانی کے خلاف وہ اقوال لے آئے گا، حالانکہ وہ اقوال حدیث کی کتابوں سے بھی مل سکتے ہیں۔ اسی طرح افضلیت ابوبکر صدیق کا جو ہمارا عقیدہ ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اسے قطعی مسئلہ لکھا ہے۔ اب اس قطعی مسئلے کے خلاف بھی درجنوں ایسے بڑی جو مستند اہل سنت کے بزرگوں کی کتابیں اس میں سے اس کے خلاف اقوال نکل آئیں گے۔
اب اگر کل کلاں کوئی آدمی ان عقائد جو متفقہ عقائد ہیں ان کے خلاف وہ جو مہجور اور متفرد اقوال ہیں ان کو لے کر وہ اپنا اس کے خلاف دعویٰ کرے اور جب اس کی گرفت کی جائے تو وہ کھڑا ہو جائے، وہ کہے جی نہیں پہلے تم ان بزرگوں کے اوپر فتوے لگاؤ، آخر یہ فلاں بزرگ نے فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے. تو میں تمام اہل علم سے ہاتھ جوڑ کر پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتائیے کہ کیا وہ جو حوالے چاہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی بندہ وہ پیش کرے تو ایک جو مسلمہ عقائد اہل سنت میں سے کوئی عقیدہ ہو تو اس کے خلاف کیا ان باتوں کو کوئی بندہ خاطر میں لائے گا؟ چاہے جائے کہ کسی بزرگ کی کتاب سے ایک دو جناب حوالے جو اقوال معجورہ اور متفردہ کے وہ پیش کر کے تو اس کی آڑ میں چھپا جائے اور کہا جائے نہیں جو ہم نے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور دیگر جو محاربین مولا علی ہیں ان کے حوالے سے ہمارا واضح اہل سنت و جماعت کے بزرگوں کا نظریہ ہے کہ ان کا یہ عمل خطا اجتہادی ہے. اب اگر کوئی آدمی یہ جو عقیدہ اہل سنت ہے کہ بھئی ان کی خطا اجتہادی ہے، اس کے خلاف اہل سنت ہی کی 20 کتابیں وہ لے آئے اور کہے کہ جی یہ دیکھیں یہ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے لہذا ان کی کوئی خطا اجتہادی نہیں، خطا اجتہادی کا غیر ہے، اور جب اس کی گرفت کی جائے تو وہ حوالے پیش کرے کہ جی یہ دیکھیں یہ کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ تمام لوگ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ وہ آدمی جو اس طرح کی باتیں ان بزرگوں کی کتابوں میں موجود ان حوالوں کو سامنے رکھ کر ان کی آڑ میں اگر کرے گا تو کیا یہ باتیں قابل قبول ہوں گی؟ یقیناً آپ کہیں گے ہرگز ایسا نہیں ہے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے یہ مطلع القمرین شریف میں اور اسی طرح ضلال الانقاء میں انہوں نے بڑا واضح طور پر لکھا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ بہت مسائل مسلمہ مقبولہ جنہیں ہم اہل حق اپنا دین و ایمان سمجھے ہوئے ہیں ان کے خلاف میں بھی ایسے اقوال مرجوحہ مجروحہ مہجورہ متروکہ بتلاش مل سکتے ہیں کتابوں میں. غص و سمین اور رطب و یابس کیا کچھ نہیں ہوتا مگر خدا سلامت تباہ دیتا ہے تو صحیح و سقیم میں امتیاز میسر ہوتا ہے ورنہ انسان دلال بدعت یا وبال حیرت میں سرگرداں رہ جاتا ہے. اور اعلیٰ حضرت آگے لکھتے ہیں کہ اگر شریر طبیعتوں فاسد طینتوں کا خوف نہ ہوتا تو فقیر اپنی تصدیق دعویٰ کو چند مسائل اس قسم کے معرض تحریر میں لاتا. یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر یہ ڈر نہ ہو کہ وہی حوالے جو میں ان مسلمہ عقائد کے خلاف جو کتابوں میں موجود ہیں ان کو بطور تمثیل یہاں ذکر کروں، مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ کوئی فاسد لوگ انہی کو بطور ہتھیار استعمال کریں گے تو میں ایسے کئی جناب یہاں چیزیں پیش کرتا. اسی طرح میں بھی کئی حوالے کتابیں کھول کر سامنے رکھ سکتا ہوں ایسے مسائل کے جو ہمارے مسلمہ عقائد کے خلاف اہل سنت ہی کی مقتدر ہستیوں کی کتابوں کے اندر موجود ہیں وہ میں پیش کر سکتا ہوں. لیکن چونکہ اس سے بہت سارے لوگوں کی گمراہی کا اندیشہ ہے لہٰذا یہ اہل علم تک ہی چھوڑتے ہیں کہ جو صاحبان علم ہیں ارباب علم و دانش ہیں ان کو معلوم ہے کہ ایسے 20 حوالہ جات ہر عقیدے کے خلاف بطون کتب کے اندر ہمیں مل سکتے ہیں. تو کیا اگر کل کوئی وہی حوالے پیش کرے تو کیا ہم ان مسلمہ عقائد کے خلاف ان حوالوں کو قبول کر سکتے ہیں؟ تو اسی طرح اگر کہیں بطون کتب کے اندر کوئی ایسی چیزیں موجود بھی ہیں کہ جو خلاف ہیں عقائد کے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. معزز ناظرین و سامعین، جس دن سے یہ لوگ بے ادبی کے اس عمیق گڑھے کے اندر گھرے ہیں اور اللہ کے نبیوں صحابہ اہل بیت کے لیے ان کی بے ادبیوں کا ایک سلسلہ شروع ہے اس کے بعد ان کی مت ماری گئی ہے. اب یہ لوگ بڑے بڑے صوفیاء اعظام کی کتابوں کے اندر جو چیزیں نہیں بھی لکھی ہوئی ہیں یہ ان کے جھوٹی ان کے ذمہ لگا کر یہ اپنے دعوے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں اور عوام کو اور بالخصوص جو ان کے ساتھ لگی ہوئی وہ جاہل عوام ہیں، یہ جذباتی نوجوان ہیں، یہ جذباتی جو مدرسوں کے طالب علم ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے استاد یا ہمارے استاد کے فلاں متعلق نے جو بات کرنی ہے وہ صحیح کرنی ہے تو اب یہ ان کو گمراہ کر رہے ہیں. ایک خطائی نے استغفر اللہ معاذ اللہ مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی کا حوالہ دے کر یہاں تک اس نے کہا ہے کہ جی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع کرتے ہوئے کئی دفعہ حضور کے لیے بھی خطا کا قول کیا. یعنی یہاں تک ان لوگوں نے الزام لگایا حضرت مجدد الفسانی پر اور حوالہ دیا ہے کہ مکتوبات امام ربانی کی دوسری جلد کا مکتوب نمبر 36 ہے. اور آپ بات کر رہے تھے مجدد الفسانی کی، آپ صرف اور صرف مکتوب نمبر 36 پڑھ لیجئے گا مجدد الفسانی علیہ رحمہ کا دفتر دوم سے. اس میں پڑھیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع میں حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے کتنی دفعہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطا کا قول کیا. جیسا میں اشارے کر رہا ہوں مواد بڑا ہے میرے پاس لیکن دعوت دے رہا ہوں، آپ مجدد الفسانی کا ذکر کر رہے تھے تو پڑھ بھی لیں.
حالانکہ یہ میرے سامنے مکتوبات امام ربانی کئی ایڈیشن پڑے ہوئے ہیں، کسی ایک جگہ پر بھی امام ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خطا کا قول نہیں کیا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، او ظالموں، او حد ہو گئی ہے، اور تم نے پہلے اللہ کے نبی کی پاک باز بیٹی کے اوپر تم نے خطا کا الزام لگایا، اور اب حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا تم جھوٹا نام لگا کر تم امام الانبیاء کی طرف بھی خطا کی باتیں کر رہے ہو، اور تم نے مرنا نہیں ہے، تم نے قبر قیامت تمہیں سب بھول گئے ہو، اور ایک مولوی کے لیے تم کہاں کہاں کس گندگی میں اتر چکے ہو ظالموں، اور خدا کا خوف کرو۔ یہ پورے مکتوبات امام ربانی کے کئی ایڈیشن فارسی اردو ترجمہ والے موجود ہیں، ایک جگہ پر دکھا دو کہ یہ جو مکتوب نمبر 36 ہے اس میں کہاں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خطا کا قول کی ہے۔ تو میں پورے پاکستان کے جید علماء کرام سے میں گزارش کروں گا کہ ابھی آپ کے پاس لائبریریوں میں یقیناً مکتوبات امام ربانی جلد 2 مکتوب نمبر 36 موجود ہوگا، آپ ذرا اس کو کھول کے پڑھیں اور بتائیں ہمیں کہ کس جگہ حضرت مجدد الفسانی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا ہوئی ہے، کس جگہ حضرت امیر معاویہ کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے نبی علیہ السلام کے حوالے سے خطا کا قول کی ہے۔ اور میں دعوت اسلامی کے مفتیوں سے بھی کہوں گا خدا کا خوف کریں، اب تھوڑی سی ہلچل کر دیں، اب یہ ویڈیو تمہارے سامنے، اب اس شخص نے یہ جو جھوٹا الزام حضرت مجدد الفسانی پر لگایا ہے اور رسول اللہ کے حوالے سے یہ بات کہی ہے، تو کیا اب بھی تمہاری غیرت ایمانی نہیں جاگے گی؟ اب تو آپ فتویٰ دے دیں اور بولیں آپ کہ جناب یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کے نبیوں کی اور بڑی بڑی مقتدر ہستیوں کی یہ بےدبیاں ہو رہی ہیں، یعنی اب بھی آپ کو کوئی یاد نہیں آئے گی۔ بہرحال یاد رکھیں مفتی احسان صاحب، یہ دنیا کے یہ زندگی چند دنوں کا کھیل ہے، بالآخر ایک دن آپ نے اللہ کے رسول کا سامنا کرنا ہے، آپ نے قبر میں جانا ہے۔ اور میں دعوت اسلامی کی جو مرکزی قیادت ہے میں ان سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے اب اجازت دے دیں اپنے ان مفتیوں کو کہ وہ فتویٰ دے دیں، اب تو خدا کا خوف کریں کہ کہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے، اور اگر ان لوگوں کا راستہ نہ روکا گیا تو یہ وہ طوفان بدتمیزی اہل سنت و جماعت کے اندر بپا کیا جا رہا ہے کہ پھر اس طوفان میں کل ساروں کی کشتیاں جو ہے نا وہ ڈوب جائیں گی۔ اور پھر میں حیران ہوں اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ، اعلی حضرت کا نام لینے والے لوگ، وہ اس قدر دیدہ دلیر ہوں گے دین کے معاملے میں، نہ خوف خدا، نہ شرم نبی، نہ قبر، نہ قیامت، نہ حشر، نہ نشر، نہ موت، کسی کا ان لوگوں کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ اور حد یہ ہو چکی ہے کہ یہ لوگ جس اپنے مخالف کے لیے چاہتے ہیں اس کو جو مرضی یہ کہہ دیں، اس پہ جو مرضی الزام لگا دیں، دل کرے تو کہہ دیں جی یہ ایران سے پیسے لیتا ہے، دل کریں تو کہہ دیں جی کہ معاذ اللہ یہ زنا کرتا ہے، دل کریں تو یہ کہہ دیں جی کہ جی معاذ اللہ اس نے فلاں نبی کی گستاخی کر دی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ان لوگوں کی حد یہ چکی ہے کہ میرے والے سے یہ کلپ بنا رہے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ یہ شیعوں کی جا کر اس نے مجلس پڑھی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور ظالموں تم نے مرنا نہیں ہے، تم عوام کے سامنے جھوٹ بولتے ہو اور پہلے ایک جھوٹا دعویٰ پیش کر کے پھر کہتے ہو اعلیٰ حضرت نے جناب شیعوں کی مجلس سے منع کیا۔ پہلے تو یہ ثابت کرو کہ کون آدمی شیعوں کی مجلسوں میں گیا ہے، کس نے شیعہ کے کسی مجلس میں جا کر مجلس پڑھی ہے۔ تمہیں جو درد ہے نا اصل وہ یہ ہے کہ جو بھی بندہ اہل بیت اطہار کا ذکر کرتا ہے تم اس کو جناب شیعہ اور رافضی کہتے ہو، اور یہی وہ پرانا ناسبیوں کا مزاج ہے جو تمہارے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ اور کوئی شک نہیں ہے اس خطائی گروپ کے ناسبیت زدہ ہونے میں کہ ناسبیت کوٹ کوٹ کر ان کے جناب اندر اب دھنس چکی ہے، کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انہیں کوئی بھی اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگانے والا بندہ ہو ان کو رافضی نظر آتا ہے۔ میں چیلنج دے کے کہتا ہوں پوری ذریت جلالیہ کو اور جتنے میرے مخالفین ہیں، تم ایک جگہ ثابت کر دو کہ کبھی حنیف قریشی نے کسی بد مذہب کے مجلس میں جا کر، ان کے کسی مرکز میں جا کر کبھی ہم نے جناب اپنا مسلک بیچا ہو۔ اور اپنے گریبان میں جھانکو، تمہارے ممدوح جن کو تم صبح و شام یوں کرتے ہو، وہ میز دنیا کے ٹکوں کے لیے کیا انہوں نے بڑے بڑے دیوبندی کابر کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں ڈالے، شیعوں کے گلوں میں ہار نہیں ڈالے، شیعوں کو ویلکم نہیں کیا؟ تم ہمیں کہتے ہو کہ جو الحمدللہ آج تک سیدی اعلیٰ حضرت کی فکر پہ جناب پہاڑ کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں۔ میرے ٹیلی ویژن چینل کے پروگرام کو، اور ظاہر ہے ٹیلی ویژن چینل کی جو ریکارڈنگ پروگرام ہوتی ہے اس کے بعد ایڈیٹنگ میں چینلز والے جو نیچے مرضی ایڈنگ دے دیں
ان سے کیا بعید ہے؟ وہ ظالموں نظر آ رہا ہے کہ میں اسٹوڈیو میں بیٹھ کر اور میں سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت کے مسلک کے مطابق نے وہاں پر ریکارڈنگ کروائی ہے اور میں نے ذکر اہل بیت اطہار کی ہے، تو تمہیں موت پڑ گئی اور تم کہتے ہو جی شیعوں کی مجلس حنیف قریشی نے پڑھی ہے۔ اور پھر ان کی حد ہو چکی ہے دیدہ دلیری کی کہ جب ان کا جو دل کرتا ہے یہ اپنی طرف سے قانون بناتے ہیں، اور مرزائیوں کی طرح جیسے مرزا قادیانی کرتا تھا کہ اپنی طرف سے گھر میں بیٹھ کر کوئی قانون اور اصول بنایا اور اس قانون اور اصول کو اس طرح سے بنا کر پیش کیا کہ گویا کہ جن معاذ اللہ وہ قرآن و سنت کا بنایا ہوا قانون ہے اور مسلمہ جو ہے نا وہ ضابطہ ہے، اور اس پر جناب پوری آدھی کتاب وہ لکھتا تھا۔ ان ظالموں کا بھی یہی رویہ ہے، اپنی طرف سے قانون بنایا کہ جناب اگر کوئی بزرگ ہستی وہ خطا نہ بھی کرے اس کو کہہ دو یہ خطا پر ہے، تو اس میں بھی اس کی کوئی توہین اور بے ادبی نہیں ہے۔ اور میرا دعویٰ ہے کہ اگر خطا اجتہادی نہ بھی ہو پھر بھی منسوب کر دی جائے تو کوئی عیب نہیں ہوتا، یہ عیب ہے ہی نہیں۔ اس پر جب میں نے ان لوگوں کی گرفت کی تھی تو ان کو ریسکیو کرنے کے لیے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا دارالافتاء کا شعبہ آیا اور مفتی احسان صاحب میدان میں کود پڑے تھے۔ مفتی احسان صاحب خدا کو آپ نے بھی جان دینی ہے، دعوت اسلامی کے دیگر جو مفتیان ہیں بتائیں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ ایک آدمی نے یہ جو قانون اور اصول پیش کیا ہے، یہ جو کہا ہے کہ بھئی اگر کسی نے خطا نہ بھی کی ہو اور اس کی طرف خطا کی نسبت کر دیجئے اور اس کو خطا پر کہہ دیے جائے تو اس کی کوئی توہین اور کوئی انسلٹ نہیں ہے، تو میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ پھر اگر اس طرح سے آپ بتاؤ کہ کوئی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہہ دے کہ ان سے جناب اس معاملہ فدق میں خطا ہوئی ہے، تو تمہارے بقول اگر کسی نے خطا نہ بھی کی ہو اور اس کو کہہ دو خطا ہوئی ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو پھر میں نے پوچھا تھا کہ بتاؤ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اگر کوئی خطا کا قول کرے تو کیا ہے؟ میں نے سوال کیا تھا، چیخو پکار شروع ہوئی پوری دنیا میں کہ جی لو جی حنیف قریشی نے بے ادبی اور گستاخی کی، تو میں نے اس پر کہا تھا کہ میرا مدعا تو ثابت ہو گیا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے کچھ نہیں کیا ان کے لیے اگر خطا کا قول کریں تو یہ ان کی بے ادبی ہے، تو حضرت سیدۃ النساء العالمین کے لیے جب انہوں نے کچھ نہیں کیا ہوا، انہوں نے کوئی خطا نہیں کی ہوئی اس معاملے میں، تو ان کی طرف جو تم نے یہ خطا کی اضافت کی ہے تو اس میں ان کی بے ادبی کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے میرے بار بار کے سوال کے جواب میں اب ایک ماشاءاللہ گل کھلایا ہے، اور یہ ایک دفعہ پھر میرے اڑنگے میں آ گئے ہیں، اور بظاہر تو جناب ڈٹھائی سے یہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم ایسا جواب ہم دیں گے کہ حنیف قریشی کا دماغ جو ہے نا وہ چکرائے گا۔ واقعی میرا کیا پوری قوم کا دماغ چکرا گیا تمہارے جواب سے۔ انہوں نے اب یہ جواب دیا ہے کہ جناب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اجتہاد نہیں کیا تھا اور ان سے کوئی خطا وغیرہ نہیں ہوئی ہے، اور اس کی دلیل کیا دی کہ حدیث مبارکہ ہے کہ ان اللہ یکر فی السماء یخطا ابو بکر فی الارض، تو اس کو کہہ کر یہ کہتے ہیں جی کہ حضرت ابوبکر صدیق سے خطا اجتہادی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور ایسا پھنساؤں گا تیری دماغ کی پنبیری گھومتی رہے گی کہ میرے ساتھ ہوا کیا۔ ان اللہ یکرہ فوق سمائہ ان یخطا ابو بکر، اللہ کی ذات کو ہی ناپسند ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطا میں ڈالا جائے، ان سے خطا اجتہادی نہیں ہو سکتی۔ یہ رب نے گارنٹی دی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے واضح حکم ہے کہ رب تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کیجئے، جس وقت یہ کہا گیا تھا ہماری طرف سے کہ سیدہ کائنات سے کوئی کسی قسم کی کوئی خطا نہیں ہوئی ہے اور اجتہادی خطا بھی نہیں ہوئی ہے، تو انہوں نے اس کے جواب میں اللہ کے نبیوں کی اجتہادی خطائیں گنوا کر انہوں نے کہا کہ انبیاء سے خطا اجتہادی ہوئی، اگر سیدہ کائنات کے لیے کہہ دیا جائے کہ ان سے خطا اجتہادی نہیں ہوئی تو اس سے عقیدہ معصومیت پر قدغن لگے گا، گویا آپ سیدہ کائنات کو انبیاء سے بھی اوپر کا درجہ دے رہے ہیں کہ انبیاء سے تو خطا اجتہادی ہوئی ہے، سیدہ کائنات سے خطا اجتہادی نہیں ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سیدہ کا مقام جو ہے نا وہ انبیاء سے بڑھ گیا، لہٰذا انہوں نے رافضی تو شیعہ تو کیا سے کیا ان لوگوں نے فتوے لگائے۔ اب یہ خود کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں؟ بیٹا اسے کہتے ہیں اڑنگا۔ اب تمہیں میں نے اڑنگے میں لایا ہے کہ تم نے اب اپنی زبان سے کہا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا اجتہادی بھی نہیں ہو سکتی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطا میں ڈالا جائے، ان سے خطا اجتہادی نہیں ہو سکتی، ان سے خطا اجتہادی نہیں ہو سکتی، ان سے خطا اجتہادی نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری طرف تمہارے گورو صاحب نے ایک نہیں 20 مرتبہ
اللہ کے نبیوں کی خطاؤں کو جو ہے نا وہ گنوایا ہے. اور خطائی تعدی مطلق خطا داؤد علیہ السلام کے لیے مطلق خطا کی باتیں کی اور دیگر نبیوں کے لیے خطائی تعدی کی باتیں کی. اب میں تمہارے ہی بنائے ہوئے اصول کو تمہارے اوپر اپلائی کر رہا ہوں. تم نے کہا تھا اگر سیدہ کائنات کے لیے یہ کہا جائے کہ ان سے خطائی تعدی بھی نہیں ہوئی ہے تو اس سے نبیوں سے چونکہ خطائی تعدی ہو سکتی ہے اور ہوئی ہے تم نے کہا کہ جی ہوئی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ سیدہ کائنات کا مقام نبیوں سے بڑھا دیا گیا. تو اب وہی کام تو تم نے حضرت ابوبکر صدیق کے لیے کر دیا. رافضیو, تم کہتے تھے کہ اگر سیدہ کائنات کے لیے خطائی تعدی نہ مانو تو اس سے ان کی معصومیت ثابت ہوتی ہے. تو اب تم نے بھی تو وہ معصومیت حضرت ابوبکر صدیق کے لیے ثابت کر دی ہے. اب بتاؤ کیا تم رافضی ٹھہرے کہ نہ ٹھہرے؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے توفیق توبہ چھین لی ہے اور ان کے دماغ پر تالے لگے ہوئے ہیں. اگر ان کو یہ غلطی ان لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کی جائے تو یہ پینترے بدلیں گے, روزانہ نئے سے نئی آگے سے بات بنائیں گے. عطا صاحب نے معصومیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے لکھا تھا کہ عصمت شرط نبوت است, نبوت کے لیے معصومیت شرط ہے. اب اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ جو نبی ہوتا ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ معصوم ہو, لیکن اس کا مفہوم سمجھانے میں ان کے ڈاکٹر گرو صاحب نے غلطی کی اور اس کا واضح سا معاملہ تھا کہ جب ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا کہ یار یہ اس سے غلطی ہوئی ہے. کہنا یہ تھا کہ جو نبی ہوگا وہ لازمی معصوم ہوگا. اس نے الٹ کام کیا, اس نے کہا کہ جناب جو معصوم ہوگا اسے نبی ماننا ضروری ہے. عصمت شرط نبوت است, جسے معصوم مانا اسے نبی ماننا پڑے گا, کہ جسے معصوم مانو اسے نبی ماننا ضروری ہے. عصمت شرط نبوت است. تو اس پر ہم نے ان سے کہا تھا کہ بھائی فرشتوں کو تم معصوم مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ اگر مانتے ہو تو تمہارے اس بنائے ہوئے قانون کے مطابق تو انہیں نبی ماننا ضروری ہے. تو بتاؤ کہ کیا تمہیں یہ لاکھوں کروڑوں فرشتوں کو بھی نبیوں کے کھاتے میں نہیں ڈال دی ہے؟ یہ سیدھا بلنڈر ہے ان کا, غلطان ہے ان کا. اب بجائے اس کے کہ یہ غلطی مان کر رجوع کریں, یہ کہیں کہ جی بات کرنے میں تھوڑا تسامح ہو گیا ہے, غلطی ہو گئی ہے. اور پھر یہ تو ایک مدرسے کے طالب علم کو بھی پتا ہے کہ معصومیت اور نبوت کے درمیان نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے. ہر نبی تو معصوم ہے لیکن ہر معصوم نبی نہیں ہے. جتنے بھی نبی ہیں وہ تو سارے کے سارے معصوم ہیں, لیکن رشتے معصوم ہیں لیکن وہ نبی نہیں ہے. اب یہ واضح طور پر ان کی غلطی ہے, اس کو تسلیم کریں, لیکن الٹا آگے شروع ہو گئے جی وہ شرط کون سی ہے اور وہ ماشاءاللہ وہاں میں جناب باتیں جا رہی ہیں جی فلانی شرط ہے, اور لوگوں کے سامنے یہ سمجھ آ رہے ہیں کہ جی ہم بڑا علمیت جاڑ رہے ہیں, تم جہالت پھیلا رہے ہو. تو بہرحال ان لوگوں کی یہ بے ادبیوں اور گستاخیوں کی یہ سلسلہ روز بروز بڑھ رہا ہے. میں ایک بار پھر پاکستان کی مقتدر علمی جو شخصیات ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کب تک چپ رہیں گے؟ یہ روزانہ نئے سے نیا بلنڈر یہ لوگ مار رہے ہیں اور نیا سے نیا گند یہ لوگ کر رہے ہیں. تو کیا غیرت ایمانی کا تقاضا نہیں ہے کہ ان لوگوں کا راستہ روکا جائے؟ اور میں مفتیان دعوت اسلامی سے گزارش کروں گا کہ آپ کو اگر کوئی شریف سا بندہ سامنے مل جائے, اس پہ تو جناب آپ تلواریں سونت لیتے ہیں, سیدھے آ جاتے ہیں. تو ذرا مہربانی کریں, یہاں انبیاء علیہ السلام کے والے سے گڑبڑ کی گئی ہے, اپنا فرض منصبی یہاں ادا کریں. اور میری مفتیان دعوت اسلامی سے بھی گزارش ہے کہ خدا کے لیے آپ نے قبر قیامت کا بھی خیال کرنا ہے. آپ آخر پاکستان کی ایک بڑی تنظیم کے دارالفتاح کے جناب آپ ذمہ دار لوگ ہیں. اللہ کے نبیوں کے والے سے اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں, کیا یہاں آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ فتویٰ دیں؟ اور پھر ہم نے آپ سے 11 سوال پوچھے, آپ نے 2 سوالات کے جواب دے کر اس میں غم و غصے کا اظہار کر کے, اور آپ کے لوگوں نے ماشاءاللہ اس کو پورے ملک میں شور و غوغا کر کے یہ کر دیے جی کہ گویا آپ نے جواب دیے. جناب 11 میں سے 2 کا جواب آئے تو پیچھے 9 رہتے ہیں. ان 9 سوالات کے جوابات آپ کے ذمہ ہیں. نبی علیہ السلام کی بیٹی کے والے سے بک کی گئی ہے, آپ کو جواب دینا چاہیے. آپ اتنی پوری قوم اہل سنت اس وقت شدید اضطراب میں ہے کہ یار دعوت اسلامی کے مفتی آخر وجہ کیا ہے, کیوں نہیں یہ جواب دے رہے؟ اگر آپ کے نزدیک جلالی کا موقف صحیح ہے تو ہمت کریں, کہیں یہ صحیح ہے, اور اگر غلط ہے ہزاروں لاکھوں لوگ گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں, کیا آپ کا فرض نہیں بنتا کہ آپ ان کی رہنمائی کریں کہ بھئی یہ اس غلط نظریے پہ نہ کھڑے ہوں؟ کچھ تو بولیں آپ. جناب آپ تو ابھی اسی پر اتنا عرصہ گزار دیے, جواب نہیں دیے. میرے پاس تو ایک پوری لسٹ تیار ہے کہ جس میں بڑوں کی بڑی بے ادبیاں اور گستاخیاں اہل بیت اور صحابہ کے لیے ہیں. آپ نے ان 2 سوالات کے جواب دیے, حالانکہ وہ کسی خاص مقصد کے تحت میں نے وہ سوالات کیے تھے,
اور ان کا جو جواب آپ نے دیے ماشاءاللہ تھوڑی سی آپ حرکت کریں گے تو انشاءاللہ وہ میں قوم کے سامنے رکھوں گا کہ وہ سوالات میں نے کیوں کیے تھے اور میرے ان سوالات کا مقصد تب حل ہوا ہے کہ جو آپ نے ان کے جوابات دیے کہ میں کیا چاہتا تھا کہ آپ کیا جواب دیں گے تو میرا اس سے کون سا مسئلہ حل ہوگا، میں نے ایک خاص مقصد کے لیے وہ سوالات کیے تھے۔ تو بہرحال مفتیان دعوت اسلامی سے بالخصوص مفتی احسان صاحب سے ہماری گزارش ہے کہ جناب ہمارے والے سے تو آپ نے برشی تان لی تھی، جناب یہاں ذرا احمد کریں نبی علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے کے والے سے اور خود انبیاء علیہ السلام کے والے سے یہ کچھ ہو رہا ہے اور آپ چپ ساتھ کر بیٹھے ہیں۔ کیا اللہ اور اس کے رسول کے سامنے آپ لوگوں نے نہیں جانا ہے؟